بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی افتتاح القراءة بالحمد للہ رب العالمین حدثنا قتیبۃ حدثنا ابو عوانۃ عن قتادۃ عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد للہ رب العالمین قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وإن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. باب نمبر 180 حدیث نمبر 234 یعنی الحمدللہ سے قراءت کا آغاز کرنے کا بیان ہے. یعنی کوئی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو وہ آغاز کہاں سے کرے گا؟ الحمدللہ رب العالمین سے بلند آواز سے پڑھے گا. اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں جیسا کہ تعوذ اور تسمیہ ہیں اور ثنا، یہ آہستہ پڑھے گا. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں بسم اللہ بھی بالجہر پڑھے گا، یعنی بلند آواز سے پڑھے گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم قراءت کا آغاز کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے. یعنی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرما دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ بالجہر نہیں پڑھتے تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن صحیح حدیث ہے، اور اسی حدیث پر عمل ہے اہل علم کے پاس. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور تابعین اور جو ان کے بعد ہیں وہ قراءت کا آغاز کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم قراءت کا آغاز کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ شروع کرتے تھے سورہ فاتحہ کی قراءت سے، سورہ سے پہلے کوئی اور سورہ سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجہر اس سے آغاز کریں اور وہ اس کو بلند آواز سے پڑھیں اذا جہر بالقراءہ، جب وہ قراءت کو بلند آواز سے انجام دیتا ہے. یعنی جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان کے پاس بالجہر کہنا ہے. لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے اکثر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ بالجہر بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بسم اللہ آہستہ پڑھتے. اس کے بعد سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین اس آیت سے آپ بلند آواز سے پڑھتے. یہ خود واضح دلیل ہے احناف کے لیے کہ بسم اللہ بالجہر نہیں بلکہ بالاخفاء یعنی آہستہ بالسر پڑھیں گے. باب ما جاء انہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. حدثنا ابن ابی عمر وعلی بن حجر قال حدثنا سفیان عن الزہری عن محمود بن الربیع عن عبادۃ بن الصامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم. قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. یہ بیان ہے اس بات کا کہ کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر. باب نمبر 181 حدیث نمبر 235 حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کوئی نماز نہیں ہے اس شخص کے لیے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، کتاب کی فاتحہ جو نہ پڑھے. اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت ابو قتادہ، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے.
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی حدیث پر عمل ہے اکثر اہل علم کے پاس۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، ان میں سے حضرت عمر بن خطاب، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عمران بن حسین اور دیگر، ان لوگوں نے کہا کہ کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی، کافی نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور عبداللہ بن مبارک کا اور امام احمد کا اور امام اسحاق کا۔ اور احناف کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، فرض نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم پڑھو جو کچھ تمہارے لیے آسان ہو قرآن میں سے۔ تو مطلق کوئی بھی آیت پڑھنا قرآن کی، ایک آیت کا پڑھ لینا فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے۔ لا صلاۃ، لا صلاۃ کے معنی کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے معنی۔ نماز تو ہو جائیں گی اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، ڈائریکٹ قرآن کی آیت کی تلاوت کر لیا، سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر کوئی اور سورہ پڑھ لیا، اگر وہ سجدے سے ہو کر لیں گا تو نماز ہو جائیں گی، لیکن شوافی کے بعد تو نماز ہوتی ہی نہیں اگر کوئی نہ پڑھے۔ لیکن پھر بھی سجدے سہو بھی نہ کرا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی شخص جو ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اور سجدے سہو بھی نہ کرا تو تب اس کی نماز جو ہے ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی، یعنی ثواب کم ملے گا اسے اگر سجدے سہو بھی نہیں کرا تو، کیونکہ واجب ترک ہو رہا نا۔ ترک واجب کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کم ثواب کے ساتھ جو ہے نماز قبول ہو جائے گی، کراہت کے ساتھ اس کو جو ہے قبول کی جائے گی نماز۔ انشاءاللہ اس کے تفصیلی مسائل آگے بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے، احناف کی تائید میں کیا حدیث ہے اور اس کے تفصیلی مسائل انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی التأمین، آمین کہنے کا بیان ہے۔ باب نمبر 182، حدیث نمبر 236۔ حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين ومد بها صوته، وفي الباب عن علي وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حدیث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر بن أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، أخطأ شعبة في مواضيع من هذا الحديث. فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن العنبس ويكنى أبا السكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر. وقال خفض بها صوته وإنما هو مد بها صوته. قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح. قال روى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ نے تلاوت فرمائی اور آمین کہا، اور اس پر آپ نے اپنی آواز کو بلند فرمایا۔ تو اس حدیث شریف سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آمین بالجہر کہنا چاہیے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے اور دیگر ائمہ کے پاس ہے، لیکن احناف کے پاس آمین آہستہ کہنے کا حکم ہے، یعنی بلند آواز سے نہ کہیں۔ اب اس حدیث میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے آمین فرمائے، آواز کو آپ بلند کیے جو آیا ہے، یہ تعلیم امت کے لیے ہے، یعنی آمین کہنا چاہیے، صحابہ کو معلوم ہو، اس لیے آپ نے اس طرح کیا۔
باب ما جاء فی فضل التأمین، آمین کہنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء حدثنا زید بن حباب قال حدثني مالك بن انس حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امر الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح۔ باب نمبر 183، حدیث نمبر 237، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہیں تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائیں تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اور صحیح، تو آمین کی بڑی فضیلت ہے، آمین کہنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اس وقت آمین کہے جبکہ فرشتے آمین کہیں، یعنی فرشتے بھی نمازوں میں ہوتے ہیں، مسجدوں میں وہ بھی باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، جیسا کہ دیگر احادیث میں بات بتائی گئی ہے کہ فرشتوں کی دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت وہ ہے جو عصر کی نماز میں مسجد میں داخل ہو جاتی اور فجر تک رہتے ہوں، فجر کی نماز پڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور فجر کی نماز میں ایک جماعت آتی ہے وہ عصر کی نماز تک رہتی ہے، عصر کی نماز میں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو عصر اور فجر کی نماز ایسی ہے جس میں دونوں فرشتے دو جماعتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو حدیث میں آیا ہے جیسا کہ مغرب کی نماز یا دیگر نمازیں جو ہیں، فرشتے جب آمین کہیں اسی وقت فرشتوں کے آمین کے مطابق اگر کوئی آمین کہے، یعنی یہ بندہ مصلی نماز پڑھنے والا بھی اسی وقت آمین کہا جب فرشتے آمین کہیں، دونوں کی آمین اگر ایک ساتھ اگر ادا ہو جائیں تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے آمین کہنا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلند آواز سے کہیں، یعنی اس وقت کہنا مراد ہے یہاں پہ جب فرشتے آمین کہیں۔ اور آمین کی فضیلت اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ جو بندہ آمین کہتا ہے اور اس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے فرشتوں کی آمین کا اثر کیا ہے۔ آمین عام بندے، عام ایمان والے بھی کہہ رہے ہیں مصلی، اور فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، دونوں آمین کہہ رہے ہیں، لیکن مصلیوں کی جو آمین ہے، نمازیوں کی جو آمین ہے، اگر فرشتوں کے آمین کے وقت یہ ادا ہو، ان کے آمین کے ساتھ اگر مل جائے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، یعنی صالحین، اللہ کے نیک بندے، جو مخلوق ہیں، ان کے آمین کے موافق اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مصلیوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یعنی صالحین اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کی جو نیک مخلوق ہیں، پاک مخلوق ہے، ان کی موافقت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے یعنی بزرگان دین کی دعاؤں میں اور ان کے نیکیوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا، نیک لوگوں کے ساتھ جو نشست و برخاست انسان کرتا ہے، یقیناً اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک لمحے کے لیے خالی آمین، نشست و برخاست یعنی اٹھنا بیٹھنا، ایک لمحے کے لیے آمین اگر ان کے ساتھ اگر موافق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آمین کہنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ موافق میں ان کے ساتھ مل جائے تو یہ، کیونکہ یہ تمام عبادتیں ایک ساتھ پیش ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی وجہ سے ان کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو اس میں وسیلہ بتایا جا رہا ہے، آمین کہنے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں جو گنہگار بندہ ہے، مومن بندہ ہے، اور فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں، دونوں بھی ایک ہی نماز میں، دونوں بھی ایک ہی لفظ ادا کر رہے ہیں، لیکن دونوں کے اس میں کتنا بڑا فرق ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹ آمین کہے تو آمین قبول نہیں ہو رہی، اس کی آمین اگر فرشتوں کے موافق ہو تو آمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو اس میں وسیلے کی تعلیم ہے۔ اسی لیے دعاؤں میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ دعاؤں کا آغاز الحمدللہ سے کریں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر آخر میں درود شریف پڑھیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ درود شریف تو ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ جب یہ دعا درود شریف کے ساتھ پیش کی جائے گی تو یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے کہ ابتدائی حصہ اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں اور آخری حصہ اور درمیانی حصے کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ درود کے صدقے میں اللہ تعالیٰ یہ تمام دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو وسیلہ بنایا جائے،
آمین میں ان کے اگر موافق ہو جائیں، آپ یہ غور کیجئے، اگر ان سے پہلے آمین کہے یا ان کے بعد آمین کہے تو وہ اہمیت نہیں، ٹھیک اسی وقت آمین کہے جبکہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ اب یہاں دیکھیے ظاہری خالی آمین کہنے میں جب ان کے موافق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا فضل فرما رہا ہے، عملی طور پر دل کے ساتھ ہم دل کے گہرائیوں سے اللہ کے نیک بندوں کے موافق ہو جائیں گے، ان کے جیسا طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور وہ بھی مسجدوں میں حاضر رہتے ہیں، وہ بھی مسجدوں میں نمازوں میں رہتے ہیں، وہ بھی فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے لیکن وہ موجود ہوتے ہیں، یہ حدیث سے خود معلوم ہو رہا ہے۔ باب ما جاء في السكتتين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن حسين قال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة قال سعيد فقلنا لقتادة هاتان السكتتان قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا۔ یہ نماز کے دو وقتوں کا بیان ہے۔ باب نمبر 184، حدیث نمبر 238۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سکتے یاد کیے۔ عمران بن حسین نے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا ہم نے 1 سکتہ آپ سے یاد کیا۔ فرماتے ہیں سکتے کے معنی آتے خاموشی ہے، اس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں پھر ہم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں لکھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ سمرہ کی یاد صحیح ہے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں ہم نے حضرت قتادہ سے پوچھا کہ یہ 2 سکتے کیا ہیں تو آپ نے فرمایا نماز میں داخلہ اور قراءت سے فارغ ہوتے وقت، پھر فرمایا ولضالین پڑھیں۔ قتادہ کو پسند تھا کہ جب قراءت سے فارغ ہو لیں تو سکتہ کریں یہاں تک کہ سانس واپس آ جائے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمرہ کی حدیث حسن ہے اور کئی علماء کا یہی قول ہے کہ امام کے لیے نماز کے آغاز اور قراءت کے اختتام پر کچھ دیر ٹھہرنا مستحب ہے۔ امام احمد، امام اسحاق اور ہمارے اصحاب کا یہی قول ہے، یعنی جب نماز میں داخل ہو تو اس وقت سکتہ یعنی خاموشی، کیا مطلب اللہ اکبر کہہ کے جب تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو فوراً قراءت شروع نہ کریں، اس وقت خاموش رہتے ہیں، یعنی آہستہ سورہ یعنی ثنا پڑھ لیتے ہیں، سورہ سے پہلے ثنا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تعوذ تسمیہ، اس کے بعد قراءت شروع کی جاتی، پھر ولضالین کہیں سورہ فاتحہ ختم کے بعد، پھر کچھ دیر ٹھہر جائیں۔ اس میں حکمت یہ بتائی گئی ہے پہلا جو سکتہ ہے، پہلی جو خاموشی ہے وہ ثنا وغیرہ پڑھنے کے لیے، اور سورہ فاتحہ کے ختم پر ولضالین پڑھنے کے بعد کچھ دیر توقف کرنا چاہیے، وہ کس کے لیے؟ تاکہ آگے سورہ پڑھنے کے لیے سانس بحال ہو جائے، یعنی آدمی ذرا آرام کر لیں، یہ مراد ہے، یعنی وقفے کی طرح۔ بسم اللہ بھی پڑھنا ہے نا اس درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ بھی شروع کر سکتے ہیں، مستحب ہے۔ یہی قول